نہیں مانتے نا وہ بھی مانتے ہیں. غور سے سننی یہ بات جو عرض کرنے چلا ہوں. سرکار کو نور نہ ماننے والوں سے خصوصاً سوال ہے کہ عثمان غنی کو تم ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کیوں کہتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ سرکار کی دو بیٹیوں کا یک کے بعد دیگر عثمان غنی سے کیا ہوا ہے؟ تو سرکار کی نسل پاک جن کی نکاح میں چلے جائیں تمہارے نزدیک وہ دو نوروں والا ہو جاتا ہے، تو خود سرور دو جہاں تمہارے جیسے بشر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جن کے خون کی نسبت سے سرکار علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ کے خون ہیں، جن سے رشتہ نکاح ہو جائے تو تم بھی کہو یہ دو نوروں والا ہے، کیونکہ سرکار کی آل میں سے دو ہستیوں سے آپ کا کیا ہوا ہے، اس لیے دو نوروں والا بن گیا. تو سرور دو جہاں خود نور والے نہیں ہیں، جن کی برکت سے عثمان غنی کو تم دو نوروں والا کہہ رہے ہو، تو سرور دو جہاں علیہ السلام اللہ کی عطا سے اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ ایک کنویں پر تشریف فرما تھے، کسی باغ میں دستک ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو صحابی اس وقت دروازے پر مامور تھے، کہ جاؤ ان کو اجازت دے دو اور ساتھ ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دینا. وہ راوی وہ صحابی کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا تو آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا جی سرکار نے اجازت بھی دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کنویں کے اوپر تشریف فرماتے ہیں، اپنے مبارک پاؤں پنڈلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر لٹکا رکھی تھی. تو اس حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار کے بالکل قریب آ کے اسی آیت میں آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا، اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا. جب یہ صحابی نے دوسری مرتبہ دروازہ کھولا تو آگے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار کا پیغام دیا کہ اجازت بھی عطا فرمائیے اور آپ کے لیے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائیے. کچھ ہی دیر گزری تو تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے. سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن ساتھ ساتھ کہنا کہ لوگوں کی طرف سے کافی مصیبتیں اٹھا کے جنت کی طرف آنا ہوگا. ساتھ یہ بھی پیغام دے دینا کہ کافی مصیبتیں اٹھا کے جنت کی طرف آنا ہوگا. جیسے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. اب غور کریں اس بات پر کہ جنت کی بشارت دو، ابو بکر صدیق ہیں، کوئی چیز ساتھ نہ ملائی. جنت کی بشارت دو، فاروق اعظم ہے، کسی اور بات کا ذکر نہیں ہے. جنت کی بشارت دو لیکن ساتھ کہنا کہ مصیبتیں اٹھا کے آنا پڑے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا. کس طرف اشارہ تھا؟ 40 دن اور 40 رات آپ کے مکان مبارک کا ان باغیوں نے محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. غور کرو، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ مسلم ساری باتیں اور ساری روایات 3 دن اور 3 رات بھی ہمیں بھی پتا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ. ہم جہاں صحابہ کے غلام ہیں وہیں آل پاک کے بھی غلام ہیں. لیکن ادھر غور کرو، امام علی مقام غریب الوطن ہے، مسافر ہیں کوفہ میں، اور سیدنا عثمان غنی حاکم وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور سیدنا امام حسین سے کئی درجے شان اللہ نے زیادہ عطا فرمائی ہے. کیا آپ کے پاس فوج نہیں ہے؟
لیکن ہمیشہ ایک ہی جملہ بولتے. یہ میں نے کسی کو سمجھانے کے لیے جملہ بولا ہے کہ 3 دن پہ تو اتنا رونا دھونا، اور جن کا 40 دن کے لیے پانی، کھانا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے تک پابندیاں عائد ہوں باغیوں کی طرف سے، ان کا نام ہی نہ ہو. یہ بھی کسی طرف اشارہ تھا. غور کرنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں جنگ کرنا چاہتے تھے؟ امام حسن اور امام حسین جیسی ہستیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے داروں میں کھڑے ہوئے، جو باہر محاصرے میں پہرے دار تھے. مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کو بھی وہیں کھڑا ہوا کیا ہوا تھا، امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی، کہ کوئی دشمن عثمان تک جانے نہ پائے، کوئی دشمن عثمان تک جانے نہ پائے. اگر ان کی آپس میں کوئی دشمنی ہوتی، اس طرح نہیں سمجھ آئیے آپ، میرا ایک بندہ دشمن ہے، میرا ایک بندہ کیا ہے؟ دشمن ہے، اور میرے اوپر دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے کوئی اور. ایک میرا کوئی دشمن ہے، مثلا اسلم نامی شخص، اور ایک اور میرا دشمن میرے اوپر کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرض کیا جس کا نام خالد ہے، فرض کر رہے ہیں ہم. اب جو اسلم میرا دشمن ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے دشمن یعنی نذیر پر ایک اور دشمن ہے خالد نامی، جو بڑی لمبی چوڑی فوج لے کے آیا ہوا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، تو اسلم جو میرا دشمن ہے یہ اپنے بیٹوں کے میری حفاظت کے لیے بھیجے گا؟ کو بات سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ تو پہلے ہی دشمن ہے، کہتے ہیں کسی طرح مرے جان چھوٹے. تو جب میرے اوپر سینکڑوں لوگ تلواریں لے کے آ جائیں تو کیا اسلم جو میرا دشمن ہے وہ میری حفاظت کے لیے اپنی اولاد کو بھیجے گا؟ کبھی بھی نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ تو الٹا خوش ہوگا، چلو اس کو ماریں گے جان چھوٹ جائے گی. غور کرو، اگر جس طرح کے آج کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرنے کی سازشیں اور جھوٹی کوششیں کی جاتی ہیں، اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ہوتی، جب عثمان غنی کے خلاف باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تو کم از کم علی المرتضیٰ اپنے بیٹوں کو تو نہ بھیجتے نا کہ جاؤ عثمان کی حفاظت کرو. تو اپنے بیٹوں کو بھیجنا، امام حسن اور امام حسین کو بھیجنا اور وہاں پہرا دینا عثمان غنی کے مکان پر، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی، دشمنی نہیں تھی. ان دشمنوں نے دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کر دی ہے، وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ. دیکھو نا، 23 سال کا عرصہ مولا کائنات ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے پیچھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے رہے، جمعہ بھی پڑھتے رہے، عیدین کی نماز بھی پیچھے پڑھتے رہے. کوئی دشمن کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتا ہے؟ اور یہ وہ نہیں ہیں جن کی تعظیم مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ایک عصر کی نماز قضا ہوئی تو سرکار نے عصر کو یعنی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر پہ کھڑا کر دیا. اتنی بڑی شان کا مالک، ایک قضا ہو تو سورج کو واپس آنا پڑے. 23 سال خلفائے ثلاثہ کے پیچھے، کچھ ماہ اوپر پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. غور تو کرو، اگر دشمنی ہوتی، یا جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو معاذ اللہ غاصب کہتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے، اگر اس میں کوئی حقانیت ہے تو سوال ہے مولا کائنات کی 23 سال کی نمازیں، جمعے اور عیدین، امام حسن امام حسین کی 23 سال کی نمازیں، جمعے اور عیدین، جو خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی کے پیچھے ان لوگوں نے پڑھی ہیں، ان کا جواب دو. کیا یہ منافقت تھی؟ کیا مولا کائنات کو معاذ اللہ تم منافق سمجھتے ہو کہ اوپر سے کچھ اور نیچے سے؟ ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ آپ ان کو خلفاء کا رتبہ دیتے تھے، اور تینوں خلفاء کی آپ نے بیعت کی، اور ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیچھے آپ
اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے امام کا درجہ دیتے ہوئے جس طرح رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی تو رسول اللہ کے خلیفہ اتم اور جانشین اتم ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، یہ چاروں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پر ہی خلافت کو چلاتے رہے نا۔ اور 6 ماہ کے لیے امام حسن مجتبیٰ بھی۔ اب غور کرو، یہ خام خواہ کی سازشیں ہیں، جھوٹی سازشیں ہیں امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔ اس طرح کے جھوٹی من گھڑت روایات کو پیش کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹا جاتا ہے، حالانکہ وہاں کتنی محبت ہے۔ جب باغی آپ کے مکان کا محاصرہ کرتے ہیں تو جہاں اور صحابہ کرام آپ کے مکان کے باہر آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہیں، وہیں مولا کائنات نے فرمایا اے حسن اے حسین جاؤ میرے بھائی عثمان کے دشمن انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں اور صحابہ یہ ثواب کما رہے ہیں ان کے محافظ بنے کھڑے ہیں، اے حسن تم بھی ان کے محافظ بن جاؤ، اے حسین تم بھی عثمان کے محافظ بن جاؤ۔ تو یہ بات واضح ثبوت پیش کر رہی ہے کہ مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نہیں بلکہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، انہی باغیوں کو فرمایا بتاؤ جس مسجد نبوی میں تم مجھے آج نماز نہیں پڑھنے دیتے، اس مسجد نبوی کو جب یہ تنگ ہو گئی تھی اس کو خرید کے وسعت کس نے دی تھی؟ تو ان بے ایمانوں نے کہا جی آپ نے ہی خریدی تھی۔ اتنے جملوں کے وہ قائل تھے، کہنے لگے جی آپ نے ہی خریدی تھی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ جب ہجرت کر کے رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، صحابہ اہل بیت پر پانی کی تنگی تھی، سرکار مدینہ کی خواہش تھی کہ یہودی کا کنواں خرید کے کوئی مسلمانوں کے لیے وقف کرے، بتاؤ میں نے اپنا ذاتی مال لگا کے کنواں خرید کے رسول اللہ کی بارگاہ میں وقف نہیں کیا تھا؟ قالوا نام، کہنے لگے یہ بھی آپ نے کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جس وقت جیش عشرہ کا جس کو نام دیا گیا اتنی تنگی تھی، اتنے فاقے تھے، تنگ دستی تھی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے بار بار اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے مجاہدین جا رہے ہیں، مالی امداد کرو۔ کیا سب سے پہلے میں نے کھڑے ہو کے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کا اعلان نہ کیا؟ جب سرکار نے دوبارہ اعلان کیا تو میں نے پھر 200 مزید کا اعلان نہ کیا؟ جب سرکار نے 100 بار اعلان کیا میں نے پھر 300 کا مزید اعلان نہ کیا؟ بتاؤ جب میں دینے لگا تو 1000 کا عدد میں نے پورا نہ کیا، 1000 اشرفیاں نہ دی؟ کہنے لگے جی آپ نے ہی کیا تھا سب کچھ۔ فرمایا پھر میرے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ جب میرے خصائل مانتے ہو، میرے فضائل مانتے ہو، پھر بھی میرے خلاف سازشیں اور دشمنیاں، سازشیں اور دشمنیاں۔ غور کرو اس وقت کے بھی جو صحابہ کے دشمن تھے، اسلام ان کو اسلام والا نہیں سمجھتا تھا، نہ سمجھتا ہے، اور آج بھی جو صحابہ سے کسی حیثیت سے، کسی اعتبار سے، کسی صحابی سے، خواہ حضرت سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ادنا سی کوئی ایسی ویسی بات کرے، سمجھ لیا کرو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا شخص مسلمان۔ کیونکہ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سن لو صحابہ کی جو محبت ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، اور فرمایا صحابہ سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ یہ منافق ہونے کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ ہم اپنی پوری گفتگو کو رسول اللہ کی اس حدیث مبارکہ کر ختم کرنا چاہیں گے۔ غور سے سننا، 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آنے والے بد دینوں کے بارے میں، آنے والے بد مذہبوں کے بارے میں کس طرح مسلمانوں کو نشاندہی فرما دی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرمایا سن لو، کیا فرمایا؟ یہ 4 ہستیاں ایسی ہیں، یہ 4 نفوس قدسیہ ایسے ہیں، فرمایا ان کی محبت، ان کی محبت
सिवाय मोमिन के किसी और के दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती। हदीस के जुमले फिर सुन लो ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। और अल्लाह ने जो हमें जिस अकीदे पर जिंदा फरमा रखा है, जिस अकीदे पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे रखी है, मालिक का शुक्रिया भी अदा करो। मालिक तेरा अजीम एहसान है कि जिस गिरोह को तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मोमिन फरमाया था, तेरा कितना करम है कि तूने हमें उसी गिरोह में पैदा फरमा दिया। अब सरकार की बात दोबारा सुनो। फरमा सुन लो, ये 4 नुफूस कुदसी ऐसे हैं कि इनकी मोहब्बत सिवाय मोमिन के और किसी के दिल में जमा नहीं किसी सूरत भी। अब वो कौन है? अबा बकर व उमरा व उस्माना व अलिया। फरमा वो 4 नुफूस कुदसियों में से पहली हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बिला फैसल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। दूसरी हस्ती सैयदना उमर बिन खत्ताब खलीफा सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तीसरी हस्ती सैयदना उस्मान बिन अफ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा सालिस। और चौथी हस्ती खलीफा राबे हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। अब सरकार ने फरमाया ये 4 ऐसे नुफूस कुदसिया हैं, इन चारों की मोहब्बत सिर्फ मुसलमान के दिल में जमा हो सकती है, किसी और के दिल में जमा हो सकती। अब जरा गौर करो, इर्द गिर्द कोई अली मुर्तज़ा का दुश्मन है तो कोई सहाबा का दुश्मन है। और वो कौन सा गिरोह है जो इस हदीस के एतबार से जिनके दिलों में अल्लाह ने चारों की मोहब्बत को सजा रखा है। गौर करो, पूरे वर्ल्ड में सोचो, एक तरफ सहाबा को गालियां हैं और दूसरी जानिब आले पाक को बगावत के फतवे हैं। और जिस तरफ भी जाएंगे कोई सहाबा का दुश्मन नजर आता है तो कोई अहले बैत का दुश्मन नजर आता है। कुर्बान जो सुन्नी तेरे अकीदे पर, सुन्नी तेरी किस्मत पर सरकार ने जो 1400 साल पहले फरमाया था कि इन चारों की मोहब्बत सिर्फ मोमिन के घर में, मोमिन के दिल में घर कर सकती है। अल्लाह करीम ने उस मसलक, उस अकीदे वालों का नाम मसलक अहले सुन्नत सजा रखा है। आज पूरे वर्ल्ड में देखो, अगर इन चारों से कोई मोहब्बत गिरोह करता है तो उसका नाम जरा आपने बताना है, मसलक अहले सुन्नत है। ऊंची बोलना है, मसलक अब इन चंद अहदीस मुबारक की रोशनी में आप खुद फैसला करें कि जो लोग खुलफाए सलासा की खिलाफत के मुनकर, गौर करने वाली बात है ना, खा वो कोई भी है, वो क्यों मुनकर है? कहते हैं हमारे नज़दीक ये माज़अल्लाह मुसलमान ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी माज़अल्लाह मुसलमान ही, इसलिए हम इनकी खिलाफत के मुनकर हैं। आप गौर करो, जिनको सरकार जन्नतें दे के जा रहे हैं, कुछ को सरकार ने अपनी बेटियां दी और कुछ की बेटियों से खुद निकाह फरमाया, इन तीनों की बात हो रही है। तो आज एक बंदा इन्हीं तीनों का दुश्मन हो जाए, कुछ का कुछ हो सकता है, कम से कम उसका इस्लाम से कोई वास्ता, जब इस्लाम से नहीं तो अहले इस्लाम से किस तरह वास्ता हो सकता है? तो हमारे साथ भी उनका कोई वास्ता। अल्लाह करीम हम सबको सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और सरवर दो जहां अलैहिस्सलाम के जितने हकीकी जानशी हैं, जितने आप अलैहिस्सलाम से जिस हैसियत से भी निस्बत रखते हैं, अल्लाह करीम हम सबको उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस सच्चे अकीदे पर मालिक ने हमें पैदा फरमाया, मालिक इसी मसला के अहले सुन्नत पर, ईमान की हालत पर हम सबको मौत भी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम।